الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی مین ستیانہ روڈ فیصل آباد سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں شام 4:15 بجے سے 5:15 بجے تک پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام دن کے مختلف اوقات میں مختلف کیبل نیٹ ورک پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام سوال و جواب پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری، خاندانی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 08000117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام سی ڈی کی شکل میں ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے۔ آپ اس کی سی ڈی شاپ کمپیوٹر، دکان نمبر 4، بیسمنٹ ریک سٹی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست کیے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، اتحاد ملت اسلامیہ کے داعی، محقق حضرت مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ تعالی کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب پھر بھی وضاحت طلب ہو تو ہر جمعۃ المبارک کے روز مولانا موصوف کی مسجد کریمیہ مسجد جال ستیانہ روڈ پر علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ وہاں براہ راست تشریف لا کر مزید وضاحت اور دلیل حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے فون کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مولانا صاحب آ جائے۔ جی فرمائیں۔ جی بیٹھیں بھائی۔ روزے نہ بندہ خون دے سکتا ہے؟ جی روزے کی حالت کے اندر خون کا عطیہ دیا جا سکتا ہے، یہی سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی ہاں جی میرے بھائی دیا جا سکتا ہے، اس سے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اچھا بلکہ یہ نیکی شمار ہوگی۔ آپ کسی مریض کو دے دیں یہ عطیہ، اللہ اجر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ہمارے حاضرین السلام علیکم۔ ہمیں پوچھنا تھا کہ اگر تھوڑا آواز اونچا کیجیے بہن، تھوڑا اونچا بولیے۔ اگر روزہ رکھا ہو، جی جی روزے کے دوران انسان جسم کی صفائی کر سکتا ہے؟ روزے کی حالت کے اندر صفائی کر سکتا ہے؟ ہاں سمجھ لی بات میں۔ ہاں میری بیان کر سکتا، جسم کے کسی حصے سے بال دور کیے جا سکتے ہیں، کوئی اس سے خرابی نہیں ہوتی، اور بعد میں کوئی نہانا بھی نہیں پڑتا۔ بعض مرد بھی یہ پوچھتے رہتے ہیں حجامت کے بعد نہانا کوئی ضروری نہیں، ویسے کوئی صفائی کے طور پر نہاتا تو اس کی خوشی ہے، ورنہ کوئی نہیں ضرورت، دل کو روزے میں صفائی کی جا سکتی ہے۔ جی کچھ اور پوچھنا چاہیں گی بہن؟ جی مولانا، حاضرین کی طرف سے ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے۔ علاقے اور محلے کے اندر کمیٹی ڈالی جاتی ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے ایک نظام چلتا ہے سماجی سلسلے کا، تو ایسی کمیٹی پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ کمیٹی میں جو آپ کے پیسے جمع ہیں نا، جتنے اب تک جمع ہوئے ہیں ان پر آپ زکوٰۃ دیں، دوسرے مال کے ساتھ اس کو بھی شمار کریں اور اس پر بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ آپ کے پیسے ہیں، کمیٹی کے لیے دیے تو ایسے ہی جیسے بینک میں رکھے ہوتے۔ جزاکم اللہ۔ رات تھوڑی بات ادھوری رہ گئی تھی اصحاب صفہ کے بارے میں، کون لیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ اب حضرت صاحب بیٹھے ہیں؟ جی بیٹھے ہیں سر۔ ہاں جی جی بیٹھے ہیں۔ ہیلو جی میں بیٹھے ہیں۔ سن رہا ہوں، آپ پوچھیں نا جو پوچھنا ہے۔ عورت یہ کرنی ہے کہ سوال سمجھو۔ ہیلو جی جی سوال ایک ہے جی کہ پیشاب وغیرہ کے قطرے نکل جان سلوار سے بیماری کی وجہ نہ جو نماز مطلب ہو جاتی؟ بیماری کی وجہ سے میرے بھائی قطرے نکلے نا تو نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ کوئی کپڑا خراب ہوتا، آپ نماز پڑھتے جائیں۔ اگر معذور ہو چکے ہیں، قطرے نکلتے رہتے ہیں تو آپ پڑھ ہی جائیں۔ اچھا بس ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لیا کریں، بے شک وضو کے دوران بھی قطرے نکلتے رہنا، جی۔ آپ حکم کی تعمیل کر دیں۔
یہ قطرے جو ہیں ان کو اپنے لیے آپ بالکل سمجھیں یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے علاوہ کوئی اور چیز وضو توڑنے والی ہو نا تو پھر وضو کریں، ورنہ یہ قطرے جو ہیں یہ آپ کے حق میں معاف، ان کا کوئی نہیں آپ سے اللہ سوال کرے گا۔ پیٹ کی گیس کا مسئلہ ہے وہ بھی اتنا ہی وہ بھی ایسا ہی، جو آدمی کسی بیماری میں بھی مبتلا ہے نا اور اس سے جان نہیں اس کی چھوٹتی، اس کو معافی ہے، وہ نماز نہ چھوڑے، پڑھتا رہے، بے شک ہوا خارج ہوتی رہے، قطرے بہتے رہے، چوتھے حال مطلب ایک دفعہ وضو کر کے مسجد جماعت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہے امام مالک نے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کی ران پر قطرے بہ رہے ہیں، بالکل دھار بہ رہی ہے، تو پھر بھی آپ نماز پڑھتے جائیں، اللہ مہربان ہے، قبول کرے گا نماز۔ بہت مہربانی جی، جزاکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ اصحاب صفہ کے بارے میں تھوڑی وضاحت مزید درکار ہے۔ اصحاب صفہ کی بات کل شروع ہوئی جس درمیان میں کالیں آ گئیں، پھر وقت بھی ختم ہو گیا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو مدینہ کے باہر کے رہنے والے تھے اور مدینہ شریف میں آتے تھے، ان کا کوئی گھر در نہیں ہوتا تھا، تو رسول کریم علیہ السلام نے مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنوا دیا تھا جس کی یادگار اب بھی مسجد نبوی میں باقی ہے، اس پر یہ لوگ رہتے تھے اور رسول کریم علیہ السلام بھی انہیں تعلیم دیتے تھے۔ کئی صحابہ کرام کی بھی ڈیوٹی تھی، جن میں سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ بھی ان کو قرآن سنت کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ محنت مشقت کرنے کے لیے فارغ نہیں تھے۔ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام لیتے تھے کہ جب دوسرے علاقوں میں دین کی تبلیغ کے لیے مبلغ درکار ہوتے تھے تو ان کو پھر بھیجتے تھے، یہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے۔ جس کی شادی ہو جاتی تھی وہ پھر اپنا گھر آباد کر لیتا تھا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی پہلے انہی میں تھے، پھر ان کی شادی ہو گئی، گھر بن گیا، وہ اپنے گھر میں چلے گئے۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی بھائی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ خیریت فرمائیں۔ مولانا صاحب مسجد ستھرا جائز ہے؟ ہیں؟ مسجد میں ستھرا رکھنا جائز ہے؟ مسجد میں ستھرا؟ جی ہاں بہت اچھی بات ہے، جائز کیا، بہت بہتر ہے، بہتر ہے جی۔ بہت بہتر۔ آگے سے گزرنے والے جو ان کو بھی پریشانی نہ ہو، اس کی نماز بھی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، ستھرا رکھ لے مسجد میں تو اچھی بات، بہت اچھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو اصحاب صفہ کی کوئی آمدنی نہیں تھی، ان کا گزارا اسی طرح تھا کہ لوگ جو مدینہ کے تھے وہ ان کی دعوتیں کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ تو بہت امیر آدمی تھے، سردار تھے مدینہ کے، 70 اصحاب صفہ کو گھر لے جاتے تھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، اگر سوال ہے رضے فرمائیں۔ رزق کی تنگی واسطے، تنگ دستی کاروبار نہیں چلتا ہے واسطے کوئی پڑھن واسطے دسو۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، 1100 مرتبہ نا، ہاں جی 11 تسبیحیں صبح شام کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، رات کریں دن کریں، یا مغنی یہ لکھ لیں اور درود شریف اول آخر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ غنی کر دے گا۔ یا مغلی یا مغنی 11 تسبیحیں پڑھیں، یا مغلی، بالکل اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا۔ مہربانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عبادت تو 70 اصحاب صفہ کو حضرت سعد بن عبادہ کھانا دیتے تھے، اور ایسا بھی لوگ کرتے تھے جب ان کے باغوں میں کھجوریں پکتی تھی نا، لے آتے تو تنگی کے زمانہ میں تو یہ حال تھا کہ جو رسیاں تھیں مسجد نبی میں بندھی ہو، ان کے ساتھ وہ گچھے لٹکا دیتے تھے، یہ توڑ کر باندھتے نہیں تھے، جو کھجور پھر اپنے آپ گرتی نا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپس میں تقسیم کر لیتے۔ دین بڑی مشقت سے ہم تک پہنچا۔ لباس کا یہ حال تھا، کبھی رسول کریم تشریف لاتے تو یہ اٹھنے کی کوشش کرتے احترام کے لیے تو ننگے ہو جاتے، صرف ایک صافہ ہی ہوتا ہے ان کے نیچے، ازار بند کی جگہ ازار کی جگہ، ورنہ کوئی شے نہ ہوتی۔ تو حضور نے پھر منع کر دیا کہ تمہارا کپڑا چھوٹا ہے، تم بیٹھے رہو۔ بعد میں اللہ نے پھر بڑی فراخی دے دی، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ تعداد ان کی کوئی معین نہیں تھی، کبھی 70 ہو جاتے تھے، کبھی 40، جو آخر تک ہوئے نا کل ملا کر وہ 400 کے قریب ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے ان پر مستقل کتاب لکھی، ان کے حالات بھی جمع کیے۔ جزاکم اللہ۔ تو اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال درمیان میں آ گیا کہ استاد کے لیے کھڑا ہونا، ہاں یہ قیام جو ہے نا تعظیم کے لیے، اس کا بھی بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص خود تو اپنے